السلام علیکم ناظرین، آج بات کرتے ہیں انسان کی سفلی جو جبلت ہے اس کی، اور اس کی جو وحشت و بربریت ہے۔ انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو اگر اچھائی پہ آئے اور اپنے شرف انسانیت کو سمجھے تو وہ آسن تقویم ہے، اور وہ دنیا میں سب سے افضل و اشرف مخلوق ہے۔ اور جب وہ کار مذلت کی گہرائیوں میں گرتا ہے تو پھر وہ سافلین میں چلا جاتا ہے، اور اس طرح کے پھر وہ کرتا ہے کام۔ اور یہ آج سے نہیں ہے، شروع سے انسان، وہ چنگیز خاں کا دور ہو، وہ آپ کا پہلا جو قتل ہوا دنیا میں، اس کو آپ لے لیں، آگے جتنے یہ انقلابات ہیں، یہ جو بھی انسان نے اپنی معاشی ضروریات یا اپنے غلبے کے لیے یا اپنے اقتدار کے لیے، کسی بھی موٹیو کے لیے، مائٹ از رائٹ والا جو سلسلہ ہے اس کو جاری رکھا۔ تو آج ویسے یہ انسان کہتا ہے کہ میں 21ویں صدی میں زندہ ہوں اور میں تہذیب اور تمدن کی بلندیوں کو چھو رہا ہوں، اور اس وقت ہم ان غار والے لوگوں سے بہت آگے نکل گئے ہیں۔ لیکن آج بھی جب ایسے واقعات دیکھتے ہیں معزز ناظرین، تو ہم کہاں بدلے ہیں؟ انسان کسی بھی لمحے، کسی بھی وقت واپس وہ اسی وحشت و بربریت اور درندگی اور وہ غار والی جو زندگی تھی، اور وہ جو طاقت کے ساتھ سر قلم کرنے اور مار دھاڑ اور عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، کمزور مخلوق کے ساتھ صفاقانہ سلوک، یہ سارا ابھی بھی اس کی سرشت میں اور جبلت میں اسی طرح سے عود کا رہتا ہے۔ اب نور مقدم کا کیس، جس میں ایک بچی، وہ جو بھی اس کا ماضی تھا، جو بھی اس کا تعلق تھا، تو کیا وہ پہلی لڑکی تھی جس کا تعلق تھا یا جس نے یہ سٹیپ لیا؟ لیکن اس کو کس بے دردی کے ساتھ مارا گیا، اور اس میں ہماری سوشل ویلیوز، اور وہ جو انسان کہتا ہے کہ بیٹی جو ہوتی ہے وہ تو سب کی بیٹی ہوتی ہے، کمزور پہ ظلم ہوتے دیکھ کر کوئی بھی باز نہیں رہ سکتا بیٹی والا انسان، تو کیا وہ جو گارڈ جن کے پاس وہ پناہ لینے کے لیے آئی تھی اور وہاں سے وہ واپس اسے وہ درندہ گھسیٹ کے لے گیا زہر جعفر، تو کیا ان کے گھروں میں ماؤں بائیں بہنیں بیٹیاں نہیں تھیں؟ مانا کہ ان کا حق نمک یہی تھا کہ وہ اپنے آقا یا اپنے جن کے وہ ملازم تھے، لیکن اس وقت ان کے مالک کی جان کو خطرہ درپیش نہیں تھا کہ ان کے ذمہ فرض تھا۔ اس وقت ایک مظلوم اور ایک بے بس لڑکی جو تھی، اس کی جان خطرے میں تھی، اور وہ بلبلا رہی تھی اور پکار رہی تھی، اور اس کو ذبح کیا جا رہا تھا، اس کو مارا پیٹا جا رہا تھا۔ تو ان کی کسی کی انسانیت نہیں جاگی۔ مطلب یہ صرف زہر جعفر اس میں حصہ دار نہیں ہے، بلکہ اس کے والدین، ہماری کمیونٹی جو کسی حادثے سے بڑھ کے سامنے یہ ہوتا ہے کہ حادثے میں لوگ جو ہے وہ کوئی رکتا ہی نہیں ہے، اور رکتا ہے تو آج کل وہ ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارا رویہ ہو گیا ہے، یہ ہمارے انسانیت ہے ہمارے اندر۔ تو یہ نور مقدم کا کیس جو ہے، یہ اس نے بھی ہمارے اس بھرم کی اور ہمارے اس نام نہاد ترقی اور تمدن کی دھجیاں بکھیر دی، اور ہمیں وہیں پہ کھڑا کر دیا جب انسان پتوں کے ساتھ زندہ تھا اور ہر کمزور کو اپنا زیر نگیں کر لیتا تھا یا اپنی وہ خوراک بناتا تھا۔ آج کا انسان، اور یہ واقعہ میں اس کو لنک کروں گا کہ 2 دن پہلے ادھر ہمارے ضلع اوکاڑا میں ایک گاؤں ہے کوٹھا جنگ شیشم، وہاں پہ بھی یہی عمل دہرایا گیا کہ 2 میاں بیوی، 1.5 سال ان کی شادی کو ہوا ہے، اور ان کو گھر سے اغوا کیا گیا ہے۔ گھر والے جو ہیں وہ ان کی تلاش میں گھنٹہ 2 کہ چلو کہیں چلے گئے ہوں گے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، وہ سب جگہ پہ فون کر کے دیکھ لیا تو نہیں پتہ چل رہا۔ تو پھر وہ دور جا کے دوسرے شہر کی ایک نہر سے برآمد ہوتی ہیں 2 لاشیں، اور ناظرین ان لاشوں کا آپ کو تصور نہیں کر سکتے جو حالت تھی کہ ان کے پاؤں بھی نہیں تھے، ٹانگیں کٹی ہوئی تھیں، سر بھی نہیں تھا، بازو بھی نہیں تھے،
صرف یہ دھڑ تھا، اور وہ دونوں جو تھے وہ وہاں سے ملے۔ تو اب یہ پوچھا گیا ان کے جن کی وہ گم تھیں 2 افراد، تو وہ اس کا والد لڑکی کا بتا رہا ہے کہ مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ کوئی نشانی ایسی بتائیں، کیونکہ ان سے تو نہیں پتہ چل رہا کہ یہ کون ہے، شناخت ممکن ہی نہیں ہے، لاشیں گل سڑ چکی ہیں۔ تو ایک وہ نشان کوئی انہوں نے بتایا کہ یہ رائٹ سائڈ پہ جو ایک سیاہ سا داغ جو ہے وہ نشان نظر آ رہا تھا۔ تو وہ اس نے کہا کہ میں نے پھر اپنی بیگم سے یعنی لڑکی کی ماں سے پوچھا، تو اس نے کہا ہاں یہ نشان تو تھا لڑکی کے۔ اور پھر دوسرا وہاں پہ جو عیسائی تھے ان کو کہا گیا کہ دوسری نشانی یہ تھی کہ اس میں 5 ماہ کا بچہ بھی اس کے تھا، تو وہ جب پیٹ میں سے نکالا گیا تو بچہ بھی موجود تھا، تو کنفرم ہو گیا کہ یہ وہی لوگ ہیں۔ اب اس میں ان کے ایک بھائی کو اور ایک اس کے کزن کو اریسٹ کیا گیا ہے، اور اب اس کے جو والد ہے لڑکے کا وہ کہتا ہے کہ یہ میرے بیٹے کو انہوں نے ایسے ہی پکڑا ہے، مجھے تو شک ہے کہ اس کے جو سسرال والے ہیں، چونکہ انہوں نے پسند کی شادی کی تھی، وہ اس پہ راضی نہیں تھے، تو یہ انہوں نے کیا ہے اور مجھے انصاف چاہیے۔ دوسری طرف لڑکی کا والد بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے انصاف چاہیے۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ تفتیشی ادارے کس طرح سے اپنا کام کرتے ہیں۔ کیس واضح ہے، 2 قتل ہوئے ہیں، اور ناظرین صرف قتل نہیں ہوئے بلکہ یہ انسانیت کا قتل ہوا ہے، یہ ہماری معاشرتی قدروں کا قتل ہوا ہے کہ اگر وہ اس کے سسرال والے تھے انوالو یا میکے والے تھے تو ساتھ 5 لوگ، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پہلے شاید ریپ کیا گیا ہے اور پھر ان کو مارا گیا اور پھینکا گیا۔ سہاگ نہر ہے وہاں پہ ساتھ ہی اس میں، اور وہ کہیں سے جا کے برآمد ہوئے۔ انہوں نے تو کوئی ایسی زہری علامت یا شناخت نہیں چھوڑی تھی کہ جس سے وہ پہچانے جاتے، لیکن قتل اور خون جو ہے وہ چھپتا نہیں ہے، بالآخر یہ سامنے آ جائے گا بہت جلدی۔ ابھی تک جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ اس کا بھائی اور اس کا ایک کزن جو ہے وہ پولیس نے اریسٹ کیا ہوا ہے، اس کی میکے والے جو لڑکی کے ہیں ان کے کہنے پہ، تو والد کا موقف اور ہے۔ اب اس میں واقعہ جو بھی ہے اس کے جو بھی آگے کانسیکوینسز یا جو بھی اس کی نکلے گی حقیقت، لیکن دیکھیں کہ یہاں پہ پھر آپ کو انسانیت کا نام و نشان تک نظر نہیں آئے گا، اور وہی جو انسان کی درندگی اور وحشت اور بربریت اور سفلی اور شیطانی اس کی جو خواہش ہیں، ڈیزائرز ہیں، یا اس کی جو ریونج کرنے کی جو اس کے اندر ایک فطرت اس کی خصلت ہے، اس نے کیا کیا ظلم کیے۔ کیا وہ دونوں انسان نہیں تھے؟ کیا ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے اپنی مرضی سے شادی کر لی اور دونوں گھروں نے اپنی مرضی سے ان کی شادی کی ارمانوں کے ساتھ؟ اب ان کے ایک تیسرا بچہ بھی ساتھ ہونے والا تھا۔ تو یہ چیزیں دیکھ کے دل لرز جاتا ہے۔ حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ وزیر اعظم نے آج ایک پروگرام تھا لائیو کالز کا، اس میں نور مقدم کے کیس کو انہوں نے کہا کہ میں پہلے دن سے فالو کر رہا ہوں اور کوئی بھی قانون کی گرفت سے نہیں بچے گا، اور قانون اپنی جو ہے نا وہ رٹ کے ساتھ پوری نافذ ہوگا، اور کوئی ملزم جتنا بھی طاقتور ہے، چاہے اس کے پاس کوئی بھی شریعت ہے، جیسے زہر جعفر جو ہے اس کے پاس امریکن شریعت بھی ہے اور امریکی بھی اس سے کچھ ملے ہیں، تو ان کا یہ چیز کچھ حوصلہ دیتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو سزا ملے گی بڑے ملزم کو، اور میں خود اس کو فالو کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں اس سے تلافی تو ممکن نہیں جو ظلم ہوا ہے، یا جو والدین اس کے سابق سفیر ہیں پاکستانی، ان کی شوکت مقدم صاحب، تو ان کی تلافی تو ممکن نہیں جو زخم انہیں لگے ہیں، یا جو جس طرح کی وہ زندگی باقی انہوں نے بسر کرنی ہے، گزارنی ہے، وہ تو مندمل نہیں ہوں گے۔ لیکن چلیں اس سے کچھ تو ایک میسج جائے گا کہ قانون کی گرفت میں ہر بندہ ہے، اور کوئی بھی قانون سے طاقتور نہیں ہے، اور سزا ملے گی۔ اور ویسے تو وہ جو اسلام کا ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، تو یہ جب تک نہیں ہوگا نا سختی کے ساتھ عمل درآمد، تو یہ سلسلہ رکے گا نہیں۔ لیکن سزائیں بھی ہوئی ہیں لوگوں کو، زینب کیس میں ہوئی ہیں، لیکن ہم بطور انسان کے
کہاں پہ کمی ہے؟ بس یہی سوال ہر ویڈیو کے آخر میں اور ہر ایسے المیہ کے آخر میں میرے ذہن میں آتا ہے کہ یہ سلسلہ کہاں رکے گا اور ہم میں کہاں پہ کمی رہ گئی ہے ہماری تربیت میں یا ہمارے یہ جو معاشرتی سیٹ اپ ہے اس پہ بھی غور کرنا ہے ہمیں. جو بھی ذمہ داران ہیں، اسٹیک ہولڈرز ہیں کمیونٹی کے، سوسائٹی کے، سب کی جان و مال اور آبرو کا تحفظ ہو، ایسی اسٹیٹ اور ایسا قانون ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ.